اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد۔ سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ تذکرہ کہ جس میں گائے کا واقعہ ہے، اور اسی پر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ چنانچہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، وہ بولے، کیا تتخذونا ہزوا، کیا تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا؟ قال، فرمایا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، خدا سے، ان اکون من الجاہلین، کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں میں۔ اس واقعے میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے ایک بوڑھے شخص نے اپنے بچے کو یتیم چھوڑا تھا، اور اس نے اس بیٹے کے لیے ایک گائے چھوڑی تھی، جس گائے کی حفاظت اللہ تعالی نے فرمائی۔ اور جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اس نے اس گائے کو پوری اس کی کھال میں سونا بھر کر بنی اسرائیل کو دیا، جس سے اللہ نے اس کو بہت نفع دیا۔ اور واقعہ بنی اسرائیل کو جو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک بوڑھا دولت مند جس کو اس کے بھتیجوں نے قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت انہیں ملے، اور وہ اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو خود ہی اس کے دعوے دار بن بیٹھے کہ ان کے بندے کو کسی نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالی نے اپنی حکمت اور قدرت کا روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس پر مارو۔ دیکھو میری قدرت سے کیسے وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا، اور حقیقت حال سے پردہ اٹھ جائے گا۔ خاص گائے کے ذبح کرنے میں یہ بھی حکمت تھی کہ بنی اسرائیل مدتوں تک مصر میں رہے تھے، جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی، تو یہ بھی گائے کو مقدس سمجھنے لگ گئے تھے، اس لیے انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے خیال سے اور ان کے دلوں سے وہ مٹ جائے۔ اب کیا ہوا کہ وہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس لیے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون ہے قاتل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ اب چونکہ گائے ذبح کرنے میں اور قاتل کا پتہ لینے کے لیے اگر کوئی شخص حکم لینے کے لیے آیا ہے تو اس میں کیونکہ کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے وہ سوال کر رہے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، اتتخذونا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی کہ میں مذاق اڑاؤں، کیونکہ مذاق اڑانا تو جاہلوں کا شیوا ہے، اور نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، تو میں کیا اس گروہ سے ہوں کہ میں ایسا کروں گا؟ مذاق کا تصور نہیں ہے یہاں تو۔ قالو، بولے، ادعو لنا، تو دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو گائے۔ اب
ان کو چاہیے تو صرف یہ تھا کہ ان کو قاتل کا سراغ ملے، لیکن یہ حجت بازیاں کرنے لگ گئے اور بال کی کھال اتارنے لگ گئے اور سوالات کرنے لگ گئے۔ قالا، تو موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول، کہ بے شک فرماتا ہے اللہ، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی نہ بالکل بچی، بلکہ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، یعنی اس کے درمیان کی ہو۔ فافعلوا، تو کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کو بتایا گیا، انہوں نے اب سوالات کرنے شروع کر دیے تو ان کو اسی طرح کے جوابات مل رہے۔ انہوں نے کہا، آپ بتائیے ہمیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کیسی ہو وہ گائے؟ تو فرمایا کہ پھر وہ ایسی ہو کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، اور اس کے درمیانی عمر کی ہو۔ اور کرو ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالو، کہنے لگے، ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، تو فرمایا، انہ یقول، وہ فرماتا ہے، کون؟ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، صفراء، جس کی رنگت زرد ہو، فاقع لونہا، فرحت بخشے اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلی لگے، خوش کر دے۔ اب بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر بلا سوال کیے عمل کرنا ہی اصل اطاعت ہے۔ جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے جب غیر ضروری سوالات کیے تو ان کے غیر ضروری سوالات نے ان کے احکام کو پیچیدہ کر دیا، اور پھر انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، اس کی عمر کیا ہو، رنگ کیسا ہو، اس کی حالت کیا ہو۔ تو ہر سوال کے ساتھ حکم بھی سخت ہوتا گیا۔ اگر ابتدائی حکم پر عمل کرتے تو معاملہ آسان ہوتا، اور یہ جو کہ وہ حکم کی تعمیل میں تاخیر کر رہے تھے، تو یہ جو حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو رہی تھی اور سوالات کر کے حجت بازی کر رہے تھے، تو یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ یہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہو رہے، وہ اللہ کے احکام کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اسی لیے جتنا سوال کرتے گئے تو گائے کی صفات بھی بڑھتی گئیں۔ اب ایسی گائے کا تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو، صفراء، جس کی رنگت زرد ہو، فاقع لونہا، فاقع کہتے ہیں کہ فرحت بخش کسی چیز کو، فرحت بخش ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ بلکہ فاقع اللونہا کہتے چمکدار رنگت، ایسی چمکدار رنگت ہو، تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو فرحت بخشے، خوش کرے۔ قالو، کہنے لگے، ادعو لنا، دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ اب چونکہ وہی بات ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنے میں بہت ان کو سستی ہو رہی ہے اور تاخیر کر رہے ہیں، اور اس تاخیر کی بنا پر وہ سوالات کر رہے ہیں، تو حکم بھی ان کے لیے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں گائے تو مشتبہ ہو گئی ہم پر، اللہ سے کہو کہ ہمیں کھول کر بیان کر دے۔ وَإِنَّا، اور اگر، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم ضرور اس کو تلاش کریں گے، ہم ضرور ہدایت پر ہوں گے۔ قال، فرمایا، کس نے فرمایا؟ موسیٰ نے۔ انہ یقول، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، نہ خدمت لی گئی ہو، تثیر الارض، اس سے ہل چلانے کی زمین میں،
تثیرو کہتے ہیں ہل چلانا، الارض زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ پانی دے کھیتی کو، مسلمتن بے عیب ہو، سالم ہو، لا شیاۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالو بولے الآن اب آپ، الآن اب جئتا آپ لائے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی اب آپ صحیح پتہ لائے۔ فذبحوہا پس انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، وہ تو اس حکم کو ٹال مٹول کر رہے تھے اور سوالات پہ سوالات کر رہے تھے، اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہو رہے تھے، لیکن اتنے سوالات کر کے بھی اور اس حکم کو اتنا سخت بنا کر بھی بہرحال گائے تو انہیں ذبح کرنی پڑی۔ وما کادوا یفعلون، ہاں وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور اس شخص کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی کہ اللہ، اس میرے بیٹے کے لیے یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو یعنی گائے کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا، کیونکہ اس نے کہا تھا اللہ میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا، وہ اللہ کی حفاظت میں پلتی رہی۔ جب یہ لڑکا جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی، اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ اب ادھر دیکھیے اللہ کی قدرت کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قاتل کا سراغ معلوم کرنے کے لیے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمانے گائے ذبح کرو، اور پھر انہوں نے خود ہی اپنے لیے سوالات پہ سوالات کر کے جب اپنے لیے حکام کو مشکل کر دیا اور ایسی اوصاف اس گائے کے بتائے گئے، تو جب اس گائے اس اوصاف والی یعنی وہ خصوصیات والی گائے جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائے جو ہے وہ وہی گائے ہے جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل نے ابو سے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے خرید لی۔ اور کتنی قیمت ٹھہری؟ اس لڑکے کے لیے بھی کیسی آزمائش ہوئی کہ اس لڑکے کو اس کی والدہ نے کہا کہ چاہے کتنے بھی اس کے درہم لگیں تم نے گائے نہیں بیچنی۔ اب جب وہ لڑکا گائے وہاں گیا اور ایک جو فرشتہ تھا وہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے گائے کی جانے کتنے درہم قیمت لگائی، سونے کی اشرفیاں، دینار بلکہ، تو وہ لڑکا کا دل ہوا کہ اس نے تو اتنی ساری رقم لگا دی تو میں گائے بیچ دوں، لیکن اس نے کہا ماں نے منع کیا تھا۔ وہ آیا ماں کے پاس اور ماں کو کہا تو ماں نے کہا نہیں بیچنی۔ اب وہ دوسرے دن گیا تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے پہلے دن سے زیادہ دگنی قیمت لگائی۔ اب لڑکے کے دل میں آیا آج تو اتنی قیمت مل رہی ہے بیچ دوں، لیکن پھر ماں کی بات یاد آئی تو نہیں بیچی، واپس آ گیا۔ پھر ماں سے کہا، ماں نے کہا نہیں بیچنی۔ اس طرح 3 دن تک اس کا بھی امتحان ہوتا رہا۔ اللہ نے اس کو بھی اس امتحان میں کامیاب کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل آئے اور ان کو وہ تمام جو خوبیاں بیان کی گئی تھی اس خوبیاں وہ لڑکے کی گائے میں ملی، اور پھر لڑکے کی ماں نے اس کو اجازت دی اس گائے کی پوری کھال میں سونا بھر کر، اتنی اس کی قیمت ٹھہری، اور تب لڑکے نے گائے خرید لی، یعنی لڑکے نے گائے بیچ دی اور اتنا اس کو سونا ملا جو اس کی پوری گائے کی کھال میں آیا۔ تو اللہ نے کتنے واقعات، اس واقعات سے کتنی باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ جب لڑکے کا باپ اپنے لڑکے کو چھوڑ رہا تھا، اپنے بیٹے کو چھوڑ رہا تھا اور خود دنیا سے جا رہا تھا، تو اس نے اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کے اس مال کو جو اس کے لیے چھوڑا تھا اس کو اللہ کے سپرد کیا۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی اولاد کے پاس مال چھوڑنے کے معاملے میں اس نے لالچ نہیں کیا، جو تھا وہی چھوڑا۔
آج جیسا کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ اولاد کے لیے، یہ اولاد کے لیے، یہ اولاد کے لیے، اولاد کو یہ آسائش دو، اولاد کو یہ دولت دو، اولاد کو یہ چیزیں دو، ہاں اچھی تربیت مت دو، یہ دو وہ دو، دنیا کے مال میں اولاد کے معاملے میں ہرس کرتے ہیں، تو پھر دیکھیے وہ اولاد کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا مال، اور وہ اولاد بھی اس اپنے والدین کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس شخص نے وہی مال چھوڑا جو اس کے پاس تھا، آسانی والا، اور دونوں چیزوں کو، مال کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے سپرد کیا۔ جب اللہ کے سپرد کیا، اللہ نے اس کے بیٹے کی بھی اتنی حفاظت کی کہ اس کا بیٹا اتنا فرمانبردار ہوا، اپنی ماں کا بھی اور اللہ کا بھی فرمانبردار، اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو اس گائے کے جو مال اللہ نے اس کے باپ نے اس کے لیے اللہ کی حفاظت میں دے کر چھوڑا تھا، اس سے اتنا نفع دیا کہ ایک گائے سے اتنا نفع نہیں ملتا، لیکن اللہ نے اس کو اس سے خوب بھرپور نفع دیا۔ تو پتہ چلا مال کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے، مال میں برکت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے تھوڑا مال بھی چھوڑ جائیں لیکن وہ برکت والا ہوگا تو وہ ان کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند بنے گا، اور اگر مال کی کثرت بھی چھوڑ جائیں اور وہ نفع والی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس کنال کے گھر چیز کر دی جائے تو اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ تو وہ گائے بھی چونکہ ایک خاص اللہ کے بندے کی تھی، اس لیے اس کی قیمت عام گایوں سے زیادہ تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ ظاہر فرمانے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا، اضربوہ، اس کو مارو، یعنی اس گائے کو مارو، بِبَعْضِهَا، اس کے اضربوہ، اس گائے کے ٹکڑے کو مارو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے باز پر، گائے کے اضربو مارو ہو، اس کو یعنی کس کو، گائے کے ٹکڑے کو مارو، نہیں بلکہ اضربوہ، اس مقتول پر مارو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا کوئی ٹکڑا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضربوہ، مارو ہو، اس پر، کس پر، مقتول پر، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا ٹکڑا، یعنی مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے مارو، مطلب گائے کا کوئی ٹکڑا اس پر لگاؤ۔ کذالک، اسی طرح یحیی اللہ، اللہ زندہ فرماتا ہے، الموتى، مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ، شاید تمہیں عقل ہو۔ اللہ اس طرح اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید تم سمجھ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مقتول پر گائے کا ٹکڑا مارنے سے مقتول زندہ ہو جائے۔ مقتول کون؟ جس کو قتل کیا گیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ مقتول پر صرف گائے کا ٹکڑا مارو تو مقتول زندہ ہو جائے، اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتائے، اور ایک گائے کا ٹکڑا لگنے سے اس کا زندہ ہونا تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہی زندگی اور موت کو پیدا فرمانے والا ہے، اور جس طرح چاہے اللہ جس کو زندہ فرمائے، اور جس طرح چاہے اللہ کسی کو موت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جس طرح وہ مقتول گھڑی بھر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے اپنا نام بتایا اور اپنے قاتل کا نام بتایا، تو اسی طرح اللہ قیامت کے دن لوگوں کو زندہ فرما دے گا۔ اس طرح
کذالک یحیی اللہ، اسی طرح اللہ زندہ فرماتا ہے، الموتى مردوں کو، ویریکم ارا یری دکھانا، ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک اتنا سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارتی گویا کہ ایسے جیسا کہ پتھر، او اشد قسوتاً یا اس سے بھی زیادہ سخت، کہ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے، لیکن انسان اتنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم میں سے بعض کے دل کیسے ہو گئے جیسے پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو گویا یہ بات پتہ چلی کہ انسان جب سنورتا ہے تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو بے سمجھی اور سنگ دلی میں پتھروں کو بھی مات کر دیتا ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے بعض تو ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ جن سے نکلتی ہیں نہریں، جن سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں، لَمَا يَشَقَّقُ کہ وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ پتھروں کا تو پھر بھی یہ حال ہے کہ بعض وہ ہیں پتھر جو خوف خدا سے لرزتے ہیں اور اپنے حال کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بعض میں سے نہریں نکلتی ہیں اور بعض پھٹتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی چشمے بہ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ وہ خوف الہی سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ بعض وہ ہیں پتھر کہ ان سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر سے پانی بہنا، پتھر تو سخت چیز ہے، اور پانی کیا ہے؟ رقیق اور نرم، بہنے والا۔ پس سخت پتھر، ٹھوس پتھر سے بہنے والا پانی نکل جاتا ہے، رقیق پانی نکل جاتا ہے۔ اللہ تیری قدرت، دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے، لیکن وہ اس سے بہ نکلتا ہے۔ پتھروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا، پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے بھی کوئی پتھر ایسا نہ تھا کہ جب ہم کسی کے قریب، پتھر کے قریب سے گزرتے یا درخت کے قریب سے گزرتے تو وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھتا۔ گویا پتھر، درخت سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے ابو جہل جب اپنی مٹھی میں بند کر کے کنکریاں لایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ خود بول اٹھے کہ میں کون ہوں، تو مٹھیوں نے ابو جہل کی کنکریوں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا۔ پتھر کو بھی عقل ہے، اس کا مطلب ہے کیسی؟ ویسی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا شعور دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دی، سینس دیا، تو وہ اپنے اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتا ہے۔ لیکن انسان اس سنگ دلی میں، اپنی سنگ دلی میں پتھر سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس کو تو خوف خدا ہی نہیں رہتا، یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ اس بات کو بھلا دیتا ہے، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو بھی کھو دیتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لیکن اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون کیا یہ امید رکھتے ہیں، ان یؤمنوا لکم، افتطمعون اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے،
وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو سنتا ہے يَسْمَعُونَ کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اسے بدل دیتے تھے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر. یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں یہ کسی دلیل پر مبنی نہیں، یہ تو جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی اپنی کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہ ان کو خوب خوب پڑھتے رہے ہیں، ان کے صدقے فتح مانگتے رہے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر کیونکہ انکار کر رہے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا ہی بیکار ہے. اور یہ بھی پتہ چلا جان بوجھ کر حق بات کو چھپانا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا انکار کرنا، یہ یہود کا شیوا ہے. آج بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا، آپ کے اوصاف کا انکار کرتے ہیں. ان کے پاس تو یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں تو یہ ہے. تم کون ہوتے ہو؟ ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو شمار کرنے والے. ان کے رب العزت نے تو اعلان فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بے شمار، آپ کو خیر کثیر عطا کیے. اس لیے یہ یہود کا شیوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو چھپانا، اور وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں وہ ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، قَالُوا بولتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، جو اللہ نے تم پر واضح کر دیا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ دلیل بنائے تم پر اس کے خلاف، عِندَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے سامنے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہاں سے یہودی منافقوں کے احوال کا بیان کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو خوش آمدانہ انداز میں کہتے ہیں ہاں ہم تو تمہارے رسول پر ایمان لائے، کیونکہ نبی برحق کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں وہ تو آپ سب حضور میں پائی جاتی ہیں. تو ان کی ایسی باتوں پر دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز ظاہر کر رہے ہو، اور وہ تو قیامت کے دن ان آیات کو تم پر حجت بنا دیں گے. یعنی ما فی کتاب ربکم، یعنی تمہارے رب کی کتاب کی آیتوں سے تم پر دلیل قائم کریں گے. تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو قرآن کیا جواب دے رہا ہے، اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں. اس بات پر وہ کیا دلیل قائم کریں گے؟ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب، الا امانیہ، مگر اپنی خواہشوں سے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو محض گمان کرتے رہتے ہیں. پہلے تو ان عالموں کا ذکر ہوا جو پڑھ لکھ کر عوام کا حال بیان کرتے ہیں، اور اب ان کا ذکر ہوا کہ جو جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ جانتے ہی نہیں ہیں کچھ، اور اپنی خواہشات سے، من گھڑے خیالات سے وہ غلط باتیں کرتے ہیں، بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی آس لگا کر رکھتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے
کہ جو صرف اپنی من گھڑت سوچ سے یہ رکھے اور جھوٹی آرزو کرے کہ بس میں بخشا جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ احکام الہی کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کی فرما برداری کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ جو جھوٹی خواہشات اور جھوٹی امیدیں لگاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ محض گمان کر رہا ہے وہ۔ اور جو عالم ہو کر حضور کے اوصاف چھپا رہا ہے، حضور کے کمالات کو چھپا رہا ہے، تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ فویل، تو خرابی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑے سے دام لے لیں۔ یعنی ان کو تو، یہودی علماء کو تو اپنی کتابوں کا ذمہ انہی کے ذمے لگایا گیا تھا، ان کو اس کی حفاظت کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس پر عمل پر ترک کر دیا، اس کا عمل ترک کر دیا، عمل نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے اس میں طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ وہ ان آیات میں غور و فکر کریں اور حقیقت تک پہنچے۔ انہوں نے الٹ ہی کیا، کیونکہ ان کتابوں کی ذمہ داری ان کے اپنے علماء پر تھی، اور اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے فرمایا خود اللہ نے لی۔ فوائل، تو خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم، اور خرابی ہے ان کے لیے، مما یکسبون، کہ وہ جو اس کے بدلے مال کماتے ہیں، کہ وہ ایسا کر کر اس کے عوض مال لیتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودہ، گنتی کے دن۔ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی آگ چھوئے گی، ہمیں تو آگ جلا ہی نہیں سکتی، ہم تو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ آج بھی جیوش انسائکلوپیڈیا میں یہ بات لکھی ہے کہ آتش دوزخ گناہ گاران قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اللہ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اور بعض یہود کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ بس صرف 40 روز انہیں عذاب ہوگا، جو انہوں نے بنی اسرائیل کے بچڑے، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں۔ قل، فرمائیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے اس کے متعلق؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ اس عہد کی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر بس ایسے ہی اللہ پر تم بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تم ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی پر بات کرتے ہو۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ بلا، ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے جان بوجھ کر برائی کی، وہ احاطت به خطیئتہ، تو گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، فاولئک اصحاب النار، تو وہی دوزخی ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے نجات و بخشش کا اصول۔ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ بلا، ہاں، من کسب سیئات، جس نے گناہ کمایا، واحاطت به خطیئتہ، تو اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ
شرف اسلام کو حاصل ہے، جس نے ساری فاسد خیالوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور اس انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی بنیاد پر کی۔ اس لیے اسلام میں سارے برابر نہیں، بلا وجہ اترانے والوں سے فخر کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے اور نیکی اور تقوی کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے کام، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں اسی گروہ سے کر دے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اعمال صالحہ کیے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اسی گروہ سے کر دے، ہماری بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، جتنی یہ ہماری خواتین ہمارے ساتھ اس دورہ قرآن میں شامل ہیں اور رجب کی ان مبارک راتوں میں اپنے قیمتی لمحات قرآن کے لیے نکالتی ہیں، اللہ یہ ان پر تیرا کرم ہے، ہم سب پر تیرا کرم ہے کہ ہماری رجب کی مبارک راتیں تیرے قرآن کو سننے کے لیے ان کا کچھ حصہ وقف ہے، تو اللہ تو اپنا فضل فرما، اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنا، نجات کا باعث بنا، اور ہم سب کی زندگی میں اللہ آسانیاں عطا فرما، اور دونوں جہاں میں ہم سب کو عزتیں، نعمتیں، سعادتیں، خوشیاں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، آمین۔